اختر شروع ہی سے ایک مختلف بچہ تھا۔ شاید اس کی انفرادیت کا ایک سبب وہ غیر معمولی توجہ بھی تھی جو اسے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے حاصل رہی۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا اور بہنوں کا تنہا بھائی تھا۔ چونکہ ہاجرہ بیگم کے 2 بیٹے حمید اللہ اور محمد فضل کم سنی میں انتقال کر چکے تھے، لہٰذا اس کے لیے صفائی کا بڑا اہتمام کیا جاتا اور اس کی صحت کا خاص طور سے خیال رکھا جاتا۔ اگر اسے چھینک بھی آتی یا ذرا سی حرارت ہو جاتی تو گھر میں سراسیمگی پھیل جاتی۔ فاطمہ اختر کی افغان آیا کو سختی سے ہدایت پر عمل کرنے کو کہا گیا۔ اسے یہ احساس دلانے کی کوشش کی گئی کہ وہ ایک بہت اہم ذمہ داری نبھا رہی ہے۔ اس نیک دل عورت نے جو بچے کے کمرے میں پشتوں کی لوریاں گاتی سنائی دیتی تھی، اپنے اس کردار کو خوش دلی سے قبول کیا۔ وہ ان نادر و نایاب عورتوں میں سے ایک تھی جو ہر بچے کے لیے ممتا کا جذبہ محسوس کرتی ہے اور جو فرائض کی بہتر انجام دہی پر مسرت کے انعام سے بہرور کی جاتی ہے۔ اس خاتون نے لمبی عمر پائی۔ جب قیام پاکستان کے بعد اس نے اختر کو پشاور میں دیکھا، جہاں وہ اپنے بچپن کی یادیں تازہ کرنے کے لیے گیا تھا، تو اس نے نوجوان لڑکے کو چوما اور پھرتے جذبات سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لاڈلے بچے پر سختی نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن بچوں کی تربیت کو اہمیت دینے والے والدین انہیں بگاڑنے کا خطرہ بھی مول نہیں لے سکتے، لہٰذا رفتہ رفتہ ان کے درمیان ایک عجیب تعلق ابھر آیا۔ وہ اسے ہر بات تفصیل سے سمجھاتے اور ہمیشہ کہتے کہ ایک اچھے بچے کو کوئی بری حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سی آنکھیں اس بچے پر نگراں تھیں۔ رفتہ رفتہ اس کے اندر یہ احساس پروان چڑھنے لگا کہ اسے ہر نازیبا چیز سے گریز کرنا چاہیے۔ 3.5 سال کی عمر میں اسے ایک انگریزی اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ بچے کو صبح سویرے اہتمام کے ساتھ اسکول جانے کے لیے تیار کیا جاتا، اس کے لباس کا خیال رکھا جاتا، ایک ڈبے میں کھانے پینے کی کچھ چیزیں ساتھ رکھی جاتی، ایک ملازم اسے گاڑی میں بٹھا کر کلاس روم میں چھوڑنے جاتا۔ اختر کی عمر اس وقت 4 سال تھی جب اس کے جوان سال سوتیلے بھائی فضل خان کی موت کا سانحہ پیش آ گیا اور ڈاکٹر عبدالرحمن کی کمر ٹوٹ گئی۔ فضل خان نے علی گڑھ یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کی تھی اور ابھی چند ہی ماہ پہلے اس شہر میں پریکٹس کا آغاز کیا تھا، جہاں بہت سے لوگ اس کے باپ کو جانتے تھے اور اس کے خاندان کی عزت کرتے تھے۔ یہ سرما کے دن تھے جب اسے ایک مقدمے کے سلسلے میں چند میل دور نوشہرہ جانا پڑا۔ فضل خان ایڈوکیٹ اپنے گھر سے نکلا تو مطلع صاف تھا، لیکن جب وہ نوشہرہ پہنچا تو اسے بارش نے آ لیا، سرد ہوا چلنے لگی اور ٹھنڈ میں اضافہ ہو گیا، لیکن نوجوان وکیل نے اس کی زیادہ پرواہ نہیں کی۔ وہ گھر پہنچا تو بخار میں مبتلا تھا۔ اس کا علاج کیا گیا لیکن بخار بگڑ گیا، تب اسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وہ دوہرے نمونیا میں مبتلا تھا۔ ڈبوگری کے ہسپتال میں ڈاکٹروں نے اپنے بزرگ ساتھی کے فرزند کو بچانے کی سر توڑ کوششیں کی، لیکن سناونی آ گئی تھی۔ بچے کی سانس ٹوٹی تو باپ کا دل بھی مرجھا گیا۔ اس کے کئی کم سن بچے موت کی گود میں چلے گئے تھے، لیکن تناور بیٹے کی موت نے اس کا دل توڑ دیا۔ جب اب اسے بڑھاپے میں رفتہ رفتہ گھر کا نظام سنبھالنا تھا، ڈاکٹر عبدالرحمن کے چہرے پر اب پہلی سی تازگی کی جگہ افسردگی نے لے لی۔ وہ ضرورت تھی کہ وقت بات کرتے، بیٹھے بیٹھے کھو سے جاتے اور خلا میں گھورنے لگتے۔ کمرے کی تنہائی میں ان کی آنکھیں بھر آتیں اور وہ حیرت و حسرت کے ساتھ سوچتے کہ کیا یہی وہ زندگی ہے جس کے لیے وہ عمر بھر باغ دوڑ کرتے رہے تھے۔ ان کی جوان سال اہلیہ انہیں تسلی دینے کی کوشش کرتی، لیکن کوئی چیز ان کی بے قراری کم نہ کر سکی، حتیٰ کہ جدائی کا دن نہ پہنچا۔ بیٹے کی موت کو 6 ماہ گزرے تھے کہ ڈاکٹر عبدالرحمن کو دل کا دورہ پڑا اور وہ آنن فانن دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک بھرپور زندگی چپ چاپ موت کی آغوش میں چلی گئی، جو ازل سے آدمی کے تعاقب میں ہے، جو بے بسی کا احساس جگانے، دہشت زدہ اور تنہا کرنے کے لیے آتی ہے، اور جو یاد دلاتی ہے کہ اس دنیا میں کسی کو دائمی طور پر نہیں رہنا، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ ڈاکٹر کے جنازے پر سارا شہر امٹ پڑا۔ ہزارہا آنکھوں سے اشک بہے اور ان گنت پرساد دینے والے آئے، لیکن پھر صحن میں ایسا سناٹا طاری ہوا کہ ہاجرہ بیگم ڈر گئیں اور اب اس اجاڑ گھر میں وہ کیسے رہیں۔ وہ پلٹ کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھتیں اور جیسے کوئی ان کا دل مٹھی میں جکڑ لیتا۔ 4.5 سال کا ننھا اختر باپ کی موت میں تڑپ تڑپ کر رویا اور رو رو کر چیخا تھا۔ جنازہ اٹھایا جانے لگا تو وہ ابا کے قدموں سے لپٹ گیا۔ میرے ابا کو مت لے جاؤ، اس نے روتے ہوئے اصرار کیا۔ ڈبوگری کا باغ، گھر اور 40 دکانوں کی مارکیٹ، کل تک جو وجہ افتخار تھا، اب بوجھ دکھائی دینے لگا۔ بیٹا مر گیا، حلیم الطبع اور سرفراز شوہر خدا کے پاس چلا گیا۔ اس کی پہلی بیوی سے جوان بیٹیاں گھروں کو سدھاریں، اب ہاجرہ گھر میں اکیلی تھی۔ 2 کم سن بیٹیاں، ایک بیٹا اور پہاڑ سی جوانی۔ رائج الوقت قانون کے مطابق حکومت نے جائیداد کو اپنی تحویل میں لے لیا کہ نگہبانی کے لیے کوئی مرد موجود نہ تھا۔
हाजरा बेगम के रिश्ते के एक भाई को गार्डियन मुकर्रर कर दिया गया और ख़ानदान के लिए गुजारा अलाउंस का तयन हो गया। हाजरा के लिए अब पेशावर में क्या रखा था? उन्होंने बच्चों को सीने से लगाया, सामान समेटा और शौहर की याद दिल में बसाए जस्तरवाल चली गईं। ज़िला अमृतसर की तहवील अजनाला में दरियाए रावी से 5 मील इधर इस हवेली में जो डॉक्टर अब्दुर्रहमान के दादा बुलंद खान ने तामीर की थी और जिसमें आज भी इनकी औलाद गए दिनों की हसरत मगर हुक्मरान तेवरों के साथ आबाद थी। छोटी ईंटों की बुलंदो बाला हवेली 4 घरों में मुनक़सिम थी। इन घरों में सरवर खान, करीमदाद खान, इनायतुल्लाह खान, सादुल्ला खान और बुलंद खान की दूसरी औलाद मुकीम थी। दरमियान में एक बड़ा सहन और एक कतार में 4 बावर्ची खाने। हर ख़ानदान के पास 2 बड़े कमरे थे। अनाज ज़ख़ीरा करने के लिए छतों पर मिट्टी के छोटे छोटे कमरे अलग से बनाए गए। रिहायशी कमरों में कपड़े की झालरों वाले सकफ़ी पर्दे लगे थे। घरों में कम उम्र मुलाजिम लड़कियाँ मुख्तलिफ़ खिदमात अंजाम देतीं। निगरानी के लिए बड़ी उम्र की ख़वातीन भी रखी जातीं, लेकिन कोई मर्द मुलाजिम न था कि इस ज़माने के शरीफ मुसलमान घरानों में इसका तसव्वुर तक न था। हवेली में नरम गुफ्तार और सलीकामंद बहू का खैर मकदम हमदर्दी और मोहब्बत से किया गया और इसके लिए 2 कमरे खाली कर दिए गए। थोड़ी ही दिनों में हाजरा बेगम को अंदाज़ा होने लगा शोहर के बगैर रिश्तेदारों में ज़िंदगी बसर करने के लिए कि सब्र और एहतियात की ज़रूरत है। वो मजबूत असाब की एक सलीकामंद और मोहतात खातून थीं। उन्होंने अपने कान और आंखें खुली रखीं और ज़ुबान को दिल की तरह संभाल लिया। बेतुके मशवरों और गैर ज़रूरी तबसरों के दरमियान उन्होंने अपनी सारी तवज्जो औलाद पर मरकूज़ कर दी, जैसे कोई परिंदा आफत के अंदेशे से अपने बच्चों को परों तले समेट लेता है। पेशावर के बरक्स जहाँ दरबान इनके दरवाजे पर खड़े रहते थे, जस्तरवाल के इब्तदाई दिन बहुत तकलीफ़ दे थे। ऊंची छतों वाली हवेली में शाम उतरती तो हाजरा बीबी का दिल डूबने लगता। वो अपने बच्चों को समेट कर बैठ जाती और गुजरी हुई आसूदा, आसान और मेहरबान ज़िंदगी की यादों को याद करती और मुहीत हो जाती। कभी कभी तो हसरत और महरूमी के एहसास की शिद्दत और अंदेशों के खौफ से आंसू ज़ब्त करने की कोशिश नाकाम हो जाती और वो बेख्तियार रो पड़ती। बेबस माँ को अश्क बार पाकर बच्चे भी रोने लगते और घर के दरो दीवार सिसकियों से गूंज उठते। बेबसी की इन्हीं रातों में पाकबाज और पुरज़म हाजरा ने ख्वाब देखा। जैसा कि वो बाद में बताया करती थी, उन्होंने खुद से सवाल किया कि निजात का रास्ता कहाँ है। इस सवाल पर दिनों और हफ्तों के गौर व फिक्र के बाद उन्होंने 2 निहायत अहम फ़ैसले किए जिसने इनकी आइंदा ज़िंदगी और इनकी औलाद को समरबार कर दिया। वो हमेशा से मजहबी वाक़िअ हुई, लेकिन अब उन्होंने अपने खुदा से गहरा ताल्लुक़ इस्तवार कर लिया और इसके सिवा इनका कोई हकीकी सहारा न था। इस एहसास ने कि इन पर कितनी गहरी ज़िम्मेदारी आ पड़ी है, जमा साल खातून को किबला रू कर दिया। वो तहज्जुद के वक़्त उठ बैठती और खुदा से मदद की तालिब होती, जो नमाज और सब्र से मदद मांगने वालों को इस्तकामत और अज़मत अता करता है। दिनों और हफ्तों में गिरदोपेश ने एक घरेलू खातून को यकसर बदलते और एक नई शख्सियत में ढलते देखा। सानियन उन्होंने फ़ैसला किया कि वो हालात का मर्दानावार मुकाबला करेंगी। अपने कामरान शोहर की मोहब्बत में इन पर यह राज आश्कार हो चुका था कि तालीम ही अज़मत की कामयाबी और इज़्ज़त की शाह कलीद है। उन्होंने अपने बेटे को आला तालीम दिलाने और इसके लिए हर मुश्किल का सामना करने का फ़ैसला कर लिया। मालूम नहीं एक सख्त तरबियत का तसव्वुर इन्हें सिर्फ़ अपने माँ बाप से मिला था या इसमें इनके शोहर का दखल भी था। देखा गया कि वो अपने बेटे की इस सख्ती और एहतमाम से तरबियत कर रही हैं जैसे इस यतीम शहज़ादे की, जिसे वक़्त आने पर एक सल्तनत संभालनी है। पेशावर में अख्तर एक अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ता था और इसकी रस्म बिस्मिल्लाह इस एहतमाम से हुई थी कि खाकसार तहरीक के बानी अलामा इनायतुल्लाह खान अलमशिकी ख़ास तौर पर अपने दोस्त के घर आए थे। जस्तरवाल के गांव में तालीम का कोई खसूसी इंतज़ाम क्यों कर मुमकिन होता। हाजरा बीबी ने अपने रिश्ते के भाई मास्टर अब्दुर्रहीम से, जो कस्बे के सरकारी प्राइमरी स्कूल में मदरस थे, इस बारे में मशवरा किया। लावलद अब्दुर्रहीम खान को नन्हे अख्तर से बहुत दिलचस्पी थी और वो अक्सर इसे देखने आया करते थे। भला इसमें क्या मुश्किल है, अब्दुर्रहीम ने कहा। अख्तर को दूसरे बच्चों के साथ सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए और वो अगले रोज़ इसे अपने साथ ले गए। अख्तर ने टाट पर बैठे आमोख्ता दोहराते बच्चों को हैरत से देखा और क्लासरूम में बैठने से इनकार कर दिया। इसने कहा कि वो कुर्सी पर बैठकर पढ़ेगा और इसके सामने एक डेस्क होनी चाहिए, जैसा कि पेशावर वाली स्कूल में था। अख्तर की माँ और अब्दुर्रहीम खान ने इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़ा रहा कि वो पढ़ेगा तो कुर्सी पर बैठकर, वरना स्कूल ही नहीं जाएगा। वो 5 साल का होने को आया था और अब वक़्त ज़ाया नहीं किया जा सकता था। फिर इस मसले का हल तलाश किया गया।
اسے ٹاٹ پر بیٹھ کر پڑھنے کو کہا جاتا تو وہ رونے لگتا، میری نکر گندی ہو جائے گی۔ وہ کہتا میرے کپڑوں کو مٹی لگ جائے گی۔ عبدالرحیم خان ہیڈ ماسٹر کے پاس گئے اور ان سے اپنے یتیم بھانجے کا مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے درخواست کی کہ ضدی بچے کے لیے کمرے میں میز کرسی رکھنے کی اجازت دی جائے۔ عبدالرحیم ایک اسکول ماسٹر تھے، لیکن آخر وہ جسروال کے معزز پٹھان خاندان کے فرزند بھی تھے۔ وہ آئے روز درخواست کرنے والے آدمی نہیں تھے، اور پھر یہ ایک یتیم بچے کا مسئلہ تھا۔ ہیڈ ماسٹر نے ان کی بات مان لی۔ اگلے روز کمرے میں ایک ننھی سی کرسی اور میز سجا دی گئی۔ یتیم شہزادے کی تعلیم کا آغاز ہوگا۔ یہ 1929 کا موسم خزاں تھا۔ جستروال میں شیشم کے درختوں پر پتے پیلے ہونے لگے تھے۔ اختر اسکول سے لوٹتا تو ماں کو منتظر پاتا۔ گھر میں اس کی پسند کا کھانا پکایا جاتا۔ اس سے کرید کر پوچھا جاتا کہ مدرسے میں اس کا دن کیسے گزرا۔ اسے یاد دلایا جاتا کہ اسے گالیاں بکنے اور سبق یاد نہ کرنے والے بچوں سے دور رہنا چاہیے۔ اختر اپنی ماں کے سوالوں کا جواب دیتا، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ طویل گفتگو سے گریز کرتا۔ وہ کہانیاں نہیں سناتا تھا اور اتنی بات کہتا جس قدر ضروری ہوتی۔ اس میں یہ احتیاط کہاں سے آ گئی تھی؟ ہاجرہ بی بی کو تسلی نہ ہوتی۔ ماسٹر عبدالرحیم خان ملنے آتے تو وہ ان سے پوچھتی۔ وہ اپنی بیوہ بہن کو اطمینان دلانے کی کوشش کرتے، جس نے مستقبل کی ساری امیدیں کم سن بیٹے سے وابستہ کر لی تھیں، لیکن ایسا لگتا کہ وہ مطمئن نہیں ہیں۔ ایک بار جب وہ بار بار یہ سوال دہرا رہی تھیں کہ کیا واقعی اختر کا دل اسکول میں لگ گیا ہے، انہوں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، میرے کہنے سے تو آپ کو تسلی نہیں ہوگی، کچھ دن اور ٹھہر جائیں، امتحان کا نتیجہ نکلے گا تو آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ ماں کے دل کو قرار کہاں تھا؟ بچے کو گھر میں آموختہ یاد کرانے والا کوئی نہ تھا، اور بھائی سے اس کی درخواست کرنا معیوب لگتا تھا۔ آخر وہ اپنی بہن سے معاوضہ کیسے وصول کر سکتے تھے، اور معاوضہ ادا کیے بغیر ایک ذمہ داری سونپنا روا نہ تھا۔ آخرکار ایک اور استاد کا انتخاب کیا گیا جو ہر روز گھر آ کر پڑھایا کرتا۔ ننھے اختر کو اپنا یہ استاد عمر بھر یاد رہا۔ یہ درست ہے کہ اسے معاوضہ ادا کیا جاتا، لیکن وہ جس انہماک اور محبت سے تعلیم دیتا اور جس شفقت سے پیش آتا تھا، اس کا معاوضہ کون ادا کر سکتا تھا؟ رفتہ رفتہ اختر پڑھائی میں چمکنے لگا۔ چند ماہ بعد اسکول میں امتحانات منعقد ہوئے اور پہلی جماعت کا نتیجہ نکلا تو معلوم ہوا کہ اختر اپنی کلاس میں اول رہا ہے۔ ہاجرہ بی بی فرط مسرت سے بہنے والے آنسو پہنچتی اور مٹھائی بانٹتی رہیں۔ پودے پر نیلی کومپل پھوٹ آئی تھی۔ باہر گندم کے کھلیانوں میں سونے کے ڈھیر پڑے تھے۔ راوی کے کنارے مہربان ہوائیں بہہ رہی تھیں۔ جستروال میں یہ بہار کا موسم تھا۔ اب اختر کی پڑھائی میں اور بھی اہتمام کیا جانے لگا۔ ماسٹر جی سے کہا گیا کہ وہ کچھ زیادہ وقت دیا کریں، چنانچہ وہ سپہر کے وقت آتے اور شام تک پڑھایا کرتے۔ پڑھائی کا یہ سلسلہ چھٹی کے دنوں میں بھی جاری رہا، اور کبھی کبھی تو شام چھا جانے کے بعد بھی، جب حویلی گیس کی روشنی سے منور ہوتی، گرما کی شاموں اور چاندنی راتوں میں جب اختر کے ہم عمر لکن میٹی کھیلنے کی تیاری کر رہے ہوتے، وہ کتاب سے جڑا ہوتا۔ پنجاب کے سب دیہات کی طرح جب شام پڑے بچے ایک سرجوشی اور بےتابی کے ساتھ ہم جولیوں کو جمع کرنے لگتے، تو کبھی کبھار ان کی ایک ٹولی اختر کے گھر کے سامنے روایتی انداز میں گائے جانے والے بول دہراتی۔ ٹھیکری وے ٹھیکری، ٹھیکری ساڈے کول، سارے بچے کھیڑ دے، اختر ماں دے کول۔ یہ گویا ایک تانا تھا کہ ارے میاں یہ کھیل کود کا وقت ہے اور تو ماں کے پاس گھسا بیٹھا ہے۔ ماں کی خوشنودی کا طالب کم سن بچہ ضبط کیے بیٹھا رہتا، لیکن ہمیشہ نہیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ اس کا جی گھر سے بھاگ نکلنے اور آنکھ مچولی کھیلنے کے لیے بے قرار ہوتا، لیکن اماں کھیل کے وقت مقررہ کے سوا کبھی اس کی اجازت نہیں دیتی تھیں، اور باہر ہم جولی شور مچا رہے ہوتے۔ اختر ماں دے کول، اختر بے قرار ہو کر رو پڑتا۔ کوئی دوسری ماں ہوتی تو اس کا دل پگھل جاتا، لیکن ہاجرہ بی بی نے جیسے دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ معلوم نہیں کس نے اس کے کان میں راز کی بات کہہ دی تھی کہ دور کی منزل کے مسافر کو کبھی پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہیے، اور کامیابی ان کے لیے ہے جو ہدف پر نگاہ رکھتے ہیں۔ وہ بچے کے ہاتھوں سے کتاب لے لیتی اور اسے کوئی اچھا سا شعر سناتی یا کوئی حکایت۔ اکثر ایک شعر پڑھتی اور اپنی سادہ زبان میں اختر کو اس کا مطلب سمجھانے کی کوشش کرتی۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اختر کے لیے اس کا زمانہ طالب علمی دوسروں سے مختلف تھا۔ اسے یہ باور کرایا جاتا کہ وہ دوسرے بچوں کی طرح نہیں، اسے گالی دینے، شرارت کرنے اور وقت ضائع کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اپنی ماں کی آنکھوں کے سائے تلے جو اس کے پل پل کی خبر رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ بتدریج ایک سانچے میں ڈھل گیا۔ رفتہ رفتہ اس کی شخصیت کا ایک اسلوب بن گیا، اور وہ عمر بھر اس اسلوب کے ساتھ زندہ رہا۔ محنت، احتیاط، توازن، شائستگی،
ذاتی کامیابیوں کے لیے مسلسل جدوجہد اور چیلنج قبول کرنے کی صلاحیت اس شخصیت کے بنیادی عوامل تھے۔ بلوغت کی عمر میں اپنی قوم اور وطن سے محبت کا جذبہ بھی اس شخصیت کا ایک اٹوٹ حصہ بن گیا۔ جنرل اختر کو عمر بھر اس بات کا احساس رہا کہ وہ جو کچھ بھی ہے اپنی ماں کی بدولت ہے۔ اولاد کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے، لیکن جہاں تک اس آدمی کا تعلق تھا، اس کے لیے ان کی والدہ اس کی شخصیت کا ایک حصہ تھی، جسے وہ اور ان کے بھائی بہن پڑوس میں آباد دلی کے گھرانے کے زیر اثر بوا جی کہنے لگے تھے، اور رفتہ رفتہ یہ ان کا نام جگت پڑ گیا۔ بوا جی تہجد کے وقت اٹھ بیٹھتی، اور جیسا کہ سحر دم بیدار ہونے والوں کا مزاج ہوتا ہے، کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے تینوں بچوں کو بھی جگا دیتی۔ اختر کی بڑی بہن آپا سلطان، جو اب بھی بقید حیات ہیں، ناشتہ تیار کرنے لگتی اور اختر کو آموختہ یاد کرنے کے لیے کہا جاتا۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ رات کو بھی عام بچوں کے برعکس دیر سے سویا کرتا تھا۔ جب وہ سبق یاد کر رہا ہوتا اور بوا جی اس کے قریب کرسی چارپائی یا مسلح پر بیٹھی رہتی۔ جستروال کی پرائمری اسکول سے چوتھی جماعت کا امتحان پاس کرنے کے بعد اختر کو 6-7 میل دور اجنالہ کے ہائی اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ خاندانوں کی بڑی بوڑھیوں کو اب تک یاد ہے کہ اجلے لباس کا ذوق رکھنے والے لڑکے کو اینٹوں کی سڑکوں پر دوڑتے تانگوں سے بڑی وحشت ہوتی تھی۔ پہلی بار اجنالہ لے جانے کے لیے اسے تانگے پر بٹھایا گیا تو وہ خوف کے مارے چلانے لگا۔ ماں کا خیال تھا کہ وہ بتدریج اس کا عادی ہو جائے گا، لیکن وہ نہ ہو سکا۔ اب اس مسئلے کا کیا حل تلاش کیا جائے؟ ٹھنڈے دل سے سوچ بچار کرنے والی بوا جی نے آخرکار ایک حل ڈھونڈ نکالا۔ اختر کے لیے ایک سائیکل خریدی گئی، لیکن 9 سالہ بچے کو روزانہ 6 میل کی مسافت کے لیے تنہا بھیجنا مشکل تھا۔ چنانچہ اس کے لیے ایک ملازم رکھا گیا۔ اگرچہ اب خاندان کے پاس پہلے سے وسائل نہیں تھے، لیکن مرحوم ڈاکٹر عبدالرحمن اتنا روپیہ ضرور چھوڑ گئے تھے کہ بنیادی ضرورتیں سہولت سے پوری کی جا سکتیں۔ سالانہ گزارا الاؤنس اس کے علاوہ ہوتا تھا۔